السلام علیکم ایوری ون، آئی ہوپ کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کے ٹاپک میں ہم دو میجر جو پوائنٹس ہیں ہنزا ویلی کے، ان کو ڈسکس کریں گے، وہاں کے لوگوں کے بارے میں اور وہاں کی خوبصورتی کے بارے میں۔ تو پہلا جو پوائنٹ ہم آج ریڈ کریں گے اس میں فرسٹ ون ہے کہ آؤٹ لک اینڈ لائف آف دا ہنزا پیپل، کہ ہنزا وادی کے جو لوگ ہیں ان کی سوچ کیسی ہے، ان کی زندگی کیسی ہے، کہ کس طرح سے وہ زندگی گزارتے ہیں اور پوائنٹ آف ویو ان کا کیا ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ کار کیا ہے، اس کو ہم نے بریفلی ڈسکس کرنا ہے۔ اور دوسری چیز ہے نیچرل بیوٹی آف دا ہنزا ویلی، کہ ہنزا ویلی کی جو قدرتی خوبصورتی ہے اس کو بیان کرنا ہے، وہاں کے جو حسین مناظر ہیں ان کے بارے میں بات کرنی ہے۔ تو پہلا پوائنٹ ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ ریپروڈیوس دا رائٹرز امپریشن اباؤٹ دا آؤٹ لک اینڈ دا لائف آف دا ویلی پیپل۔ تو یہاں پہ کیونکہ ہنزا ویلی کے جو یہاں پہ ایسے ہے وہ لکھا گیا ہے ڈونلڈ کنگ کی جانب سے، تو اس نے یہاں پہ جو امپریشنز دیے ہیں ہنزا ویلی کے بارے میں کہ وہاں کے لوگ کیسے ہیں، ہم نے ان امپریشنز کو یہاں پہ بیان کرنا ہے۔ تو کیونکہ اس نے ہر گاؤں کے اندر جا کے جو ہے اسٹے کیا تھا اور وہاں کے لوگوں کو آبزرو کیا، تو وہ کہتے ہیں کہ وہاں کے جو لوگ ہیں وہ بہت محنتی ہیں، لیکن جو زندگی گزارتے ہیں وہ ایک قدیم قسم کی ہے، کہ پرانے طرز سے وہ لوگ زندگی گزارتے ہیں اور پھر وہ محنتی بھی ہیں، مشقت آمیز بھی ہیں۔ اس کے علاوہ پھر ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ رحم دل بھی ہیں، مہمان نواز بھی ہیں، ملنسار بھی ہیں، اور اپنے آپ کو جو ہے ایک ٹرسٹ وردی یا ایک قابل اعتبار جو گائیڈز ہیں یا رہنما ہیں وہ اپنے آپ کو ثابت کرتے ہیں، کہ جب کوئی ٹریولر ان کے پاس جاتا ہے، کوئی سیاح ان کے پاس جاتا ہے، تو وادی کے اندر ان کے ٹھہراؤ کے لیے، ان کے اسٹے کے لیے وہ بندوبست کرتے ہیں، اور وہاں پہ اسٹے کا جب بندوبست کیا جاتا ہے تو ان کے لیے کھانا وغیرہ ہر چیز جو ہے اس کا بندوبست کیا جاتا ہے۔ پھر ان کا جو پیشہ ہے اس کے بارے میں بات کی جاتی ہے کہ زیادہ تر جو لوگ ہیں وہ کھیتی باڑی ہی کرتے ہیں، فارمنگ ہی کرتے ہیں، کہ بچے جو ہیں وہ اپنے مویشی چراتے ہیں، اور جو بڑے ہیں مین اینڈ ویمن وہ کھیتوں کے اندر اپنا جا کے کام کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو دوسرا ان کا پیشہ ہے وہ ہے گولڈ واشنگ ان دا اسٹریمز، کہ وہ ندیوں کے اندر جو ہے سونے کو بھی دھوتے ہیں، لیکن جو ہے زیادہ تر لوگ اس کو جو ہے اپنی عزت کے خلاف پیشہ سمجھتے ہیں۔ پھر جو عورتیں ہیں وہ اپنا جو امبرائڈری ورک ہے، یہ کشیدہ کاری کا کام ہے، اس میں وہ ایکسپرٹ ہیں۔ تو پھر اس کی جو آب و ہوا ہے، مطلب ہنزا ویلی کی جو آب و ہوا ہے اس کے بارے میں بات کرتا ہے کہ وہ جو ایک خوشگوار وہاں پہ آب و ہوا ہے۔ تو اس طرح کے وہاں کے جو لوگ ہیں ان کے بارے میں وہ تمام کے تمام پوائنٹس بتاتا ہے۔ تو اب بریفلی ان کو پڑھتے ہیں۔ تو فرسٹ لائن ہے اس کی، دا رائٹر سیز دیٹ، کہ مصنف کہتا ہے دیٹ دا پیپل آف دا ہنزا ویلی، کہ ہنزا ویلی کے لوگ لیو اے ہارڈ اینڈ پریمیٹیو لائف، کہ وہ ایک مشقت بھری اور ایک قدیم زندگی گزارتے ہیں۔ دے آر ویری ہارڈ ورکنگ، کہ وہ سخت محنتی ہیں، اینڈ لیبریس، اور جو ہے وہ سخت محنت کرنے والے ہیں۔ ان اسپائٹ آف دیٹ، کہ اس کے باوجود دے آر کائنڈ، کہ وہ رحم دل ہیں، ہاسپٹیبل مہمان نواز ہیں، اینڈ کنسیڈریٹ اور ملنسار ہیں۔ دے پروو دیم سیلوز، کہ انہوں نے اپنے آپ کو ثابت کیا اسکلفل گائیڈس، مطلب مہارت یافتہ گائیڈس کے طور پر، اینڈ ٹرسٹ وردی کمپینینس آف دا ٹریولرز، اور مسافروں کے ٹرسٹ وردی ساتھی ہونے کے ناطے۔ تو یہ ان کے اندر کوالٹیز ہیں کہ اگر وہ گائیڈس ہیں تو مہارت یافتہ ہیں، اور اگر وہ کسی بھی مسافر کے ساتھ، کسی بھی سیاح کے وہ ساتھی ہیں تو وہ ٹرسٹ وردی ہیں، ان پر اعتبار کیا جا سکتا ہے۔ دے آر مسلم بائی فیتھ، کہ اگر ان کا فیتھ دیکھا جائے، ایمان دیکھا جائے تو وہ مسلمان ہیں۔ اس کے بعد ہے فارمنگ از دیئر اونلی ریئل ایکوپیشن، کہ جو کھیتی باڑی ہے وہ ان کا حقیقی پیشہ ہے۔ اندر سورس آف دیئر انکم از گولڈ واشنگ ان دا اسٹریمز، کہ ان کی آمدنی کا ایک دوسرا بڑا ذریعہ جو ہے وہ گولڈ واشنگ ہے، سونے کو دھونا ہے، ان دا اسٹریمز، ندیوں کے اندر۔ دو اگرچہ سم پیپل کنسیڈر اٹ اے ڈس آنریبل پروفیشن، کہ کچھ لوگ جو ہیں اس کو اپنی عزت کے خلاف پیشہ سمجھتے ہیں۔ تو کھیتی باڑی جو ہے وہ ان کا ویسے ایک پیشہ ہے زیادہ تر لوگوں کا، لیکن کچھ لوگ جو ہے وہ گولڈ واشنگ کرتے ہیں اسٹریمز کے اندر، لیکن کچھ لوگ جو ہے اس سے اختلاف کرتے ہیں کہ یہ جو ہے ان کے لیے ڈس آنریبل پروفیشن ہے۔ اوکے، اس کے بعد ہے امبرائڈری ورک از اے کامن آرٹ آف دا وومن فوک، کہ اگر ہم عورتوں کی بات کریں تو وہاں پہ جو کشیدہ کاری کا کام ہے وہ عام ہے۔ دا کلائمیٹ ان دا ہنزا، کہ ہنزا کے اندر جو آب و ہوا ہے پلیز اے ویری امپورٹنٹ رول، کہ یہ ایک اہم کردار ادا کرتی ہے ان دا لائف آف دا پیپل، لوگوں کی زندگیوں میں، کیونکہ وہ اپنی زندگی جو ہے وہ اسی کلائمیٹ کے اکارڈنگ گزارتے ہیں۔ کہ اگر جو ہے سردی کا موسم ہے تو وہ آنے والے جو ونٹر سیزن ہے وہ اس کے لیے انتظام کر لیتے ہیں، کہ جانوروں کے لیے چارہ وغیرہ یا جو جلانے کے لیے لکڑیاں ہیں تو وہ اس کا جو ہے نیکسٹ ونٹر سیزن کے لیے پہلے ہی جو ہے وہ انتظام کر لیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہے ان ونٹر کے موسم سرما میں دا ویلیز آر کورڈ وتھ سنو، کہ وادیاں جو ہیں وہ برف سے ڈھک جاتی ہیں۔ دا پیپل آر کنفائنڈ ٹو دیئر اسٹون اینڈ مڈ ہاؤسز، تو لوگ جو ہیں وہ اپنے جو پتھر کے اور جو گھارے کے یا کچے مکان ہیں ان تک محدود ہو جاتے ہیں۔ دے میک وارم ونٹر کلاتھ، تو وہ سردیوں کے گرم کپڑے بناتے ہیں، اینڈ کیئر فار دیئر اسٹاک،
اور اپنے پاس جو ذخیرہ ہے یا مویشی ہیں ان کی وہ جو ہے کیئر کرتے ہیں. ان سمر اور موسم گرما میں وین دا سنو اینڈ آئس میلٹ کہ جب برف پگھل جاتی ہے دا ولیجرز ورک انٹائرنگلی تو پھر جو گاؤں والے ہیں وہ انتھک کام کرتے ہیں. دے گرو کراپس کہ وہ فصلیں اگاتے ہیں اینڈ گیدر فوڈر اور چارہ اکٹھا کرتے ہیں اینڈ فائر ووڈ اور لکڑیاں اکٹھی کرتے ہیں فار دا نیکسٹ ونٹر آنے والے موسم سرما کے لیے. دا ٹریڈیشنل اسپورٹ آف دا ہنزا پیپل از پولو تو ان کا جو روایتی کھیل ہے وہ پولو ہے. دے ٹیک پارٹ ان دس گیم ود فل زیل اینڈ زیسٹ تو پورے جوش و جذبہ کے ساتھ اس کھیل میں حصہ لیتے ہیں. تو یہ ان کی لائف کے بارے میں ہے کہ وہاں کے لوگ کیسے ہیں, ملنسار ہیں, رحم دل ہیں, اچھے گائیڈز ہیں. تو ان کا پیشہ جو ہے وہ کھیتی باڑی بھی ہے, کچھ ورڈ واچنگ کرتے ہیں اسٹریمز کے اندر. ویمن جو ہیں وہ امبرائڈری میں ایکسپرٹ ہیں. پھر ان کے سیزنز کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ اسی اکارڈنگ وہ زندگی گزارتے ہیں. ان کے اسپورٹ جو ہے پولو ہے. تو یہ تمام پوائنٹس ہیں رائٹر نے وہاں پہ آبزرو کیے ہیں اور ان کو بیان کر دی ہے. اس کے بعد نیکسٹ جو ہمارا پوائنٹ ہے وہ ہے ڈسکرائب دا نیچرل بیوٹی آف دا ہنزا ویلی کہ ہنزا ویلی کی جو قدرتی خوبصورتی ہے اس کو بیان کرنا ہے. تو وہاں پہ جو سائڈ ویز ہیں مطلب جو سڑک ہے اس کے ساتھ جو ہے وہاں پہ جو پھل ہیں ان کے درخت لگے ہوئے ہیں اور ان کو جو ہے پھر بڑھنے دیا جاتا ہے تاکہ جو ہے زیادہ سے زیادہ وہاں سے پھل حاصل کیا جا سکے. پھر وہاں پہ جو ہے رائٹر بات کرتا ہے کہ وہاں پہ بڑی بڑی جو ہے وہ پہاڑیاں موجود ہیں. تو وہ تمام پوائنٹس کو یہاں پہ اس کویشچن کے اندر بیان کرتا ہے. تو آنسر ہے ہنزا ویلی سیمس ٹو بی اے پارٹ آف پیراڈائز آن ارتھ کہ ہنزا ویلی جو ہے وہ جنت کا ایک حصہ نظر آتی ہے اس زمین پر کیونکہ اس کی خوبصورتی اتنی ہے کہ ہمیں اس زمین پر جو ہے وہ جنت کا ایک ٹکڑا نظر آتی ہے. ویری لارج ایریا آف دا ویلی کہ اس وادی کا زیادہ تر جو حصہ ہے کورڈ وتھ گرین فیلڈس تو وہ سبز و شاداب کھیتوں کے ساتھ کورڈ ہے. فروٹ ٹریز آر ابنڈنٹ تو وہاں پہ پھلوں کے جو درخت ہیں وہ کثرت میں ہیں. ابنڈنٹ کا مطلب ہوتا ہے کثرت میں ہونا. دا ٹریولرز میٹ دا بیوٹیفل ٹریز آف ایپریکارڈس تو جو مسافر ہیں یا سیاح ہیں وہاں پہ جو ایپریکارڈس ہیں مطلب خوبانی کے جو درخت ہیں ان کو دیکھتے ہیں. پلمز وہاں پہ جو آلو بخارا کے درخت ہیں ان کو وہ دیکھتے ہیں. پیچھے آڑو کے درختوں کو دیکھتے ہیں اینڈ ایپلس اور سیب کے درختوں کو دیکھتے ہیں ایٹ دا وے سائڈ راستے کے کنارے. دیز ٹریز آر الاؤڈ تو ان درختوں کو جو ہے بڑھنے دیا جاتا ہے ٹو گرو کہ وہ اگیں ٹو انرمس سائزز مطلب زیادہ سے زیادہ سائز تک وداؤٹ رننگ بغیر کسی کانٹ شانٹ کے. تو وہاں پہ جو وے سائڈ کے ساتھ درخت ہیں مطلب ان پھلوں کے تو ان کو جو ہے پھر بغیر کسی کانٹ شانٹ کے بڑھنے دیا جاتا ہے. سپلینڈڈ پینوراما کے ایک شاندار منظر آف سنوئی پیکس برفیلی پیکس کا مطلب ان کی چوٹیوں کا از پریزنٹڈ کہ وہ پیش کیا جاتا ہے ان آل ڈائریکشنز تمام سمتوں میں. دا بیسٹ آف دیز از راکا پوشی اینڈ برکوٹشش تو یہ جو ہے یہاں پہ ان کے دو جو ہے بیسٹ مناظر ہیں مطلب راکا پوشی اینڈ برکوٹشش. تو اس کے بعد جو ہے نیکسٹ ہے سیورل گلیشیئر اسپریڈ ڈاؤن کہ کئی وہاں سے جو گلیشیئر سے وہ نکلتے ہیں فرام دا برکوٹشش ماؤنٹین اس پہاڑی سے پریزنٹنگ اے بیویشنگ سین جو کہ ایک متاثر کن جو منظر ہے وہ پیش کرتے ہیں. دا ویو آف راکا پوشی کہ راکا پوشی کا منظر فرام مالن سے از موسٹ اٹریکٹیو کہ وہ سب سے زیادہ جو ہے زبردست ہے وہ دلکش ہے. دا کمپلیٹلی سنو کورڈ ماؤنٹین کہ برف سے ڈھکی مکمل طور پر پہاڑیاں ٹاپس ان کی چوٹیاں فرام برائٹ اسکائی لائن تو وہ ایک جو شاندار اسکائی لائن ہے وہ اس کے ٹاپ پہ ہیں. لوور ڈاؤن اس کے نیچے دا سلوپس ان ڈیلوانوں سے آر سمال پیچز کہ وہاں پہ چھوٹے چھوٹے خطے ہیں آف گرین فیلڈ سبز و شاداب کھیتوں کے. ان دا فور گراؤنڈ تو فور گراؤنڈ کا مطلب ہوتا ہے نمایاں کرنا. اسٹینڈ براؤن کلرڈ وہاں پہ جو کہتے ہیں کہ بھورے رنگ کی وہاں پہ ورٹیکل کلیفس کہ وہاں پہ عمودی چٹانیں ہیں. میسیو گلیشیئرس کین آلسو بی سین کہ وہاں پہ بڑے بڑے جو گلیشیئرس ہیں ان کو دیکھا جا سکتا ہے ہینگنگ ڈاؤن جو کہ نیچے آتے ہیں فرام ہیوج ماؤنٹینس بڑی بڑی پہاڑیوں سے. بنیتھ دیم ان کے نیچے رن فومنگ اسٹریمس تو وہاں پہ جو ہے فومنگ اسٹریم جو ہے ندیاں جو ہیں وہ بہتی ہیں. ہیئر اینڈ دیئر یہاں وہاں اسمال ایکویڈکٹس آر لائن ود ٹریز تو درختوں کے ساتھ وہاں پہ پانی کی جو گزرگاہ ہے وہ بھی موجود ہے. تو یہاں پہ جو ہے وہ بیان کرے کہ یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں اس کی خوبصورتی کو بیان کرتی ہیں. نیکسٹ دے ڈائیورس کہ وہ وہاں پہ موڈ ہیں فرام دا اسٹریمس ان ندیوں سے اینڈ فلو ٹو دا اریگیٹڈ فیلڈس ان دا ویلی اور جو وادی کے اندر سراب یافتہ کھیت ہیں ان تک. دس ایوری سین آف دا ویلی تو اس طرح سے اس وادی کا ہر منظر از اے ٹریٹ کہ وہ ایک دعوت ہے فار دا آئیز آنکھوں کے لیے. تو کہتے ہیں کہ اس وادی کے اندر جو ہر منظر ہے وہ ایک دعوت پیش کرتا ہے آنکھوں کے لیے کہ وہ آئیں اور اس خوبصورتی کو دیکھ سکیں. تو یہاں پہ وہ یہی بتاتے ہیں کہ جو وہاں پہ درخت ہیں
مطلب جو راستے کے کنارے وہاں پہ درخت ہیں ان کو بڑھنے دیا جاتا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ سائز تک بڑھیں، ان سے زیادہ جو ہے پھل حاصل کیا جا سکے۔ پھر وہاں پہ جو گلیشیئرس ہیں، رائٹر ان کی بات کرتے ہیں کہ وہ خوبصورت منظر پیش کرتے ہیں۔ پھر جو درختوں کے ساتھ پانی کی گزرگاہ ہے وہ اس کی خوبصورتی کو بیان کرتا ہے کہ وہ بھی وہاں پہ چیزیں جو ہیں موجود ہیں۔ تو اس طرح سے اس علاقے کی، ہنزا ویلی کی جو خوبصورتی ہے یا نیچر کی جو خوبصورتی ہے، ڈونلڈ کنگ اپنی آبزرویشنس کے تھرو، اپنے ایکسپیرینسز کے تھرو ان کو بیان کرتا ہے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر۔ اگر آپ کو ان دونوں پوائنٹس میں سے، دونوں کویشچنز میں سے کسی پوائنٹ کی سمجھ نہیں آئی تو آپ لوگ کویشچن کر سکتے ہیں۔ کل ہم جو ہے نیکسٹ لیکچر کے ساتھ دوبارہ سے حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔